چلے آئے نبی بارگاہ جناب فضہ میں، فضہ کو بلایا، بلا کے کہا فضہ ایک بات بتاؤ، یہ سلمان کیا کہہ رہا ہے؟ کہ جی یا رسول اللہ، کہہ رہا ہے کہ تم نے دعویٰ کیا ہے کہ تم مجھ سے پہلے، نبی سے پہلے، علی سے پہلے، حسن سے پہلے، حسین سے پہلے، اپنی شہزادی سے پہلے جنت میں جاؤ گی۔ فضہ مسکرا کے کہا کہ ہم نے نہیں کہا۔ سلمان تو کہہ رہا ہے تم نے کہا۔ کہ یا رسول اللہ میں یہی تو کہنا چاہتی ہوں، میں نے نہیں کہا، کہا تو آپ نے ہے۔ میں نے کہہ دیا ہے نا کہ جو سمجھا اس پہ کروڑوں سلام، جو سمجھا شمیم چچا وہ ضرور بولے گا۔ کہا میں نے نہیں کہا، کہا تو آپ نے ہے۔ کہا میں نے کب کہہ دیا کہ تم مجھ سے پہلے جنت میں جاؤ گی، علی سے پہلے جنت میں جاؤ گی، حسن سے پہلے جنت میں جاؤ گی، حسین سے پہلے جنت میں جاؤ گی۔ فضہ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ نے نہیں کہا کہ اول شخص يدخل الجنت ابنتی فاطمہ علی ناقۃ من نور وزمام ناقتها بید خادمتها فضہ۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے جنت میں سب سے پہلے میری بیٹی زہرا ایک نورانی ناقے پر سوار ہو کے جائے گی جس کی مہار فضہ کے ہاتھ۔ ہائے ہائے ہائے، جس کی مہار، جس کی مہار، جس کی مہار، جس کے ہاتھ میں مہار ہوگی۔ یا رسول اللہ مہار پیچھے نہیں ہوتی، مہار آگے ہوتی ہے۔ جس کے ہاتھ میں وہ مہار ہوگی وہ پہلے جائے گا نا۔ لیکن مطلب یہ ہے فضہ، جس کی کنیز نہ سمجھ میں آئے، آئے ہائے 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 ہائے، جس کی کنیز نہ سمجھ میں آئے اس کی شہزادی کو کوئی کیا سمجھے گا؟ جس کی کنیز سمجھ میں نہ آئے، یہ کنیز ہے، یہ کنیز ہے۔ کنیز کو سمجھیے پہلے۔ ڈائریکٹ سمجھنا چاہتے ہیں علی کو، ڈائریکٹ سمجھنا چاہتے ہیں اس معیار پہ جا کر کے۔ ابھی ان کے غلام سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، یہ علی کو سمجھیں گے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور متوجہ رہیے گا میری طرف۔ غلام نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں، علی کو سمجھیں گے۔ میں نے کہا تو کہ تفسیریں ہوتے ہیں، علی کے اوپر تفسیریں ہوتے ہیں۔ مولانا نے یہ واقعہ کہاں سے پڑھ دیا؟ مولانا نے یہ میں نے نہیں پڑھا، یقین جانے نجف میں رہے ہم، میں سمجھتا ہوں کہ حیدری لائبریری جو ہے نا نجف اشرف کی، اس کا ایک قطرہ بھی ابھی ہندوستان میں نہیں آیا ہے۔ علی کے فضائل کے باب کا ایک قطرہ بھی نہیں پہنچا ہے یہاں تک، جو علی کے فضائل کے باب میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، ایک قطرہ بھی نہیں آیا۔ ہم ایک واقعے پہ ہم نے آج سے پہلے، اس سے پہلے کبھی نہیں سنا، مولانا نے پہلی مرتبہ پڑھ دیا، پتہ نہیں کہاں سے پڑھ دیا۔ مطلب سب کو چاٹ کے بیٹھے ہیں۔ صلوات پڑھیں بابا سے بلند۔ یہ ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، جس کی کنیز نہ سمجھ میں آئے، کنیز ایسی جس کی کنیز نہ سمجھ میں آئے۔ شمیم چچا بہت دیر آپ نے گھڑی دیکھ لی، 4-5 مرتبہ گھڑی دیکھ لی آپ نے، اور جب سے آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں میرے دل کا سکون و قرار چھن رہا ہے، خدا کی قسم۔ بلانے والا بلانے والا جب گھڑی دیکھنے لگے تو آنے والے تو اپنے آپ دیکھنے لگتے ہیں۔ ارے بھائی آگا، جی بہت شکریہ جی، سبحان اللہ۔ نہیں اچھا جی جی سبحان اللہ۔ اگر آپ نے یہ کمنٹ کیا ہے سرکار، رک جائیے آپ پہلے تفسیرہ سنیے۔ اچھا رک جائیے، پہلے گفتگو سنیے۔ دیکھیے بہت آسان ہے فرش اعضاء پہ بیٹھ کر کے کسی کو ٹوک دینا۔ رکیے بھائی، ثابت تو کر چکے ہیں۔ اگر مومنین کہہ دیں اس کو ثابت نہ کیا ہو، اگر مومنین کہہ دیں، رک جائیے 1 منٹ،
لیجیے نا صاحب، رکیے رکیے ایک، اچھا بولنے دیجیے گا آپ، 1 منٹ بولنے دیجیے گا، بولنے دیجیے، آپ بولنے دیجیے گا، ہاں ٹھیک ہے۔ یہ جناب فضہ کی بات کر رہے ہیں، یہ سنیے میں دلیل دے رہا ہوں، یہ جناب فضہ کی بات کر رہے ہیں، میں رکیے سنیے، گفتگو سنیے، بس آپ کو لڑانے آتا، گفتگو سنیے، پہلے میری بات کو سنیے، پہلے میری بات کو سنیے، گفتگو غور سے سنیے گا، میری طرف سناؤں یا نہیں، بولوں یا نہیں بولوں، بتائیے، بولوں؟ یہ جناب فضہ کی بات کر رہے ہیں، جناب شہزادی نے فرمایا اس وقت جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین کے عزادار نہ جائیں گے۔ تم ایسی بات کر رہے ہو، جناب فضہ کی بات کر رہے ہو تم؟ بولنا بہت آسان، خاموش بیٹھ جاؤ، خاموش بیٹھ جاؤ، میں اشر نہیں ہوں، میں کوئی ایرا غیرہ خطیب نہیں ہوں، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، بدتمیزی نہیں، بیٹھ جاؤ، خاموشی، بعد میں ملنا مجھ سے، بعد میں ملنا، ایک صلوات پڑھیں بابا سے بلند۔ بس اب بیٹھ جائیے، بعد میں اب آپ بعد میں ملیے گا ہم سے، ایک اور صلوات پڑھیں بابا سے بلند، ایک صلوات پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ گفتگو اس بات پہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ مجلس کے دوران کوئی بھی تذکرہ ہو کسی بھی حوالے سے، کوئی نیچے سے کسی بھی مولانا کو، کسی بھی خطیب کو، کسی بھی ذاکر کو، اگر پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ پوچھنا چاہتا ہے، اس کے دل میں کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس کو، تو پہلی بات تو یہ کہ وہ پوچھے، نہ کہ وہ یہ کہے کہ ہمارا مولانا واہ 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 یہ کہاں سے پڑھ دیا، یہ کیا کر دیا، وہ کیا کر دیا، وہ سوال کرے مولانا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، جواب نہیں ملے تو پھر وہ شکوہ کرے کہ ہمیں جواب نہیں ملا۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ بالکل ایسا کمنٹ کا انداز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ مولانا جناب فضہ کو نبی سے پہلے جنت میں بھیج دیا، علی سے پہلے جنت میں بھیج دیا، حسن سے پہلے جنت میں بھیج دیا، امام حسین علیہ السلام سے جنت میں پہلے بھیج دیا۔ انہوں نے میری پوری گفتگو اس پہ غور ہی نہیں کیا، انہوں نے ایسے ہی جیسے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ لا الہ، مثلا لا الہ کو ہم لے لیا، الا اللہ کو ہم نے چھوڑ دیا، یہ بالکل گفتگو ایسے ہی ہے کہ لا الہ کو سمجھا کوئی خدا نہیں، الا اللہ کو بھول گئے کہ سوائے اللہ کے۔ جیسے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، تو اب یہ صاحب وہ ہیں کہ جو سمجھیں کہ ہم نماز کی حالت میں نہیں جاؤ، اللہ نے منع کیا نماز میں نہ جاؤ، خبردار، اور یہ نہیں دیکھیں گے کہ وانتم سکارا کہ جب تم نشے کی حالت میں۔ یہ بالکل مسئلہ یہ والا بھی جو ہم نے جناب فضہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے روایت پڑھی ہے کہ جناب فضہ سلام اللہ علیہ اور جناب سلمان فارسی کی گفتگو جو ہوئی ہے کہ جنت میں پہلے ہم جائیں گے یا آپ جائیں گے، تو اس میں جناب فضہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ ہم پہلے جنت میں جائیں گے، اور اس میں دلیل کے طور پہ انہوں نے پیغمبر اسلام کی وہ حدیث رکھی کہ جس میں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اول شخص یدخل الجنت ابنتی فاطمہ علی ناقۃ من نور و زمام ناقتها بید خادمت فضہ۔ دلیل کے طور پہ جناب فضہ سلام اللہ علیہ نے پیغمبر اسلام کی یہ حدیث رکھی کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ جنت میں سب سے پہلے میری بیٹی زہرا ایک نورانی ناقے پر سوار ہو کر جائے گی جس کی مہار فضہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کے ہاتھ میں مہار ہوگی، مہار اونٹ کے پیچھے نہیں، ناقے کے پیچھے نہیں ہوتی، مہار آگے ہوتی، جو جس کے ہاتھ میں، چونکہ نبی کی حدیث ہے کہ فضہ کے ہاتھ میں مہار ہوگی، تو جس کے ہاتھ میں مہار ہوگی وہ جنت میں پہلے جائے گا۔ تو اب ان کو اتنی بات نہیں سمجھ میں آئی تو ان کو کیا سمجھایا جائے؟ اب یہ ان کا جو انداز تھا، جس طریقے سے انہوں نے مجھ سے پوچھا، یہ مجھ سے بعد میں بھی آ کر کے وہیں پوچھتے لیکن سلیقے سے پوچھتے، مولانا صاحب یہ سمجھائیے، ان کا جو انداز تھا یہ انداز غلط تھا۔ آج کل اسی پہ ہم تبصرہ بھی کر رہے تھے، جس کو دیکھیے جب چاہیے وہ اس پہ تبصرہ کر دیتا ہے، پوچھ لیتا ہے، اسی بات کا تذکرہ بھی کر رہے تھے اور انہوں نے اس طرح کی مطلب باتیں کر دیں۔ بہرحال اس کی دلیل ہم نے وہاں ممبر پہ بھی دے دی ہے، بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا کیا ہے عام طور پہ دیکھیے مجمع تھا نہیں، اور جب اس نے اس طرح کی باتیں ہم دونوں میں ہونے لگی تو مجمع دیکھیے کیسے ٹوٹ کر کے آیا تھا۔ مجلس میں مجمع نہیں آیا تھا، لیکن بعد میں ماشاءاللہ دیکھیے کتنے مجمع، وہ مجمع مجلس ہی نہیں تھا، وہ وہی دیکھنے آیا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، بعد میں آ کر کے ہم سے پوچھیے، دریافت کیجیے، کسی بھی مولوی سے، خطیب سے بعد میں نہیں پوچھ سکتے وہیں بھی، لیکن ادب اور تہذیب کا مکمل خیال رکھتے ہوئے دریافت کیجیے۔ اس پہ میں نے یہ دلیل ویسے عام طور پہ جو سامنے کی چیز ہے میں نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہہ بھی دیا کہ تم جناب فضہ کی بات کر رہے ہو، شہزادی نے فرمایا ہے کہ میں اس وقت جنت میں نہیں جاؤں گی کہ جب تک میرے حسین کے عزادار نہیں جائیں۔ بہرحال اتنی بات اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آئے تو اہل بیت سے توفیق مانگے کہ اہل بیت کے فضائل اس کی سمجھ میں آ سکے، کیونکہ اہل بیت کے فضائل کا سمجھنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔
رب العالمین. اللهم صل